اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ محمد صاحب پلوامہ سے پوچھتے ہیں، اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے تو کب اور کس حد تک اسے مارنے کی شرعاً اجازت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت آپ کی جائز باتوں میں بھی اجازت نہ کرتی ہو، جو بالکل جائز مطالبات ہیں اور وہ ان مطالبات کو پورا نہ کرنا معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جو بالکل شوہر کا یعنی شرعی حق ہے، تو ایسی چیزوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی کوئی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کی ناپسندیدگی میں اللہ بہت ساری خیر پیدا کر دے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، بیوی کوئی روبوٹ کی طرح آپ کی ہر بات نہیں مانے گی، بلکہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو، اور اللہ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ اور بہت سارے تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی میں یہ خرابی ہے اس کو چھوڑ دیا، دوسری شادی کی، پتہ چلا اس میں وہ نہیں تو دوسری اور خرابی تھی۔ تو نہ دنیا میں کوئی 100% آپ خود کامل نہیں ہو سکتے تو بیوی کہاں سے 100% صحیح ہوگی؟ تو اس لیے قرآن نے سب سے پہلے جو ترغیب دی ہے وہ دی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اس سے محبت کرو تم، کیونکہ ضروری نہیں کہ ساری باتیں ناپسندیدہ ہوں، اس میں کچھ باتیں ناپسندیدہ بھی ہوں گی، کچھ بہت ساری خیر ہوں گی، اور جو ناپسندیدہ اس میں بھی اللہ نے بہت سی خیر رکھی ہوئی ہوگی۔ برداشت کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تم معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھ جاؤ گے، بہت ساری خیریں جن کی میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا۔ تو پہلا درجہ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا درجہ قرآن نے بیان کیا، اگر پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، محبت سے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے بستر الگ کر دو، روٹھ جاؤ، ناراض ہو جاؤ، عزت دار عورت ہوگی کسی سے وہ مان جائے گی اور شوہر کو منا لے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری اور تیسرا درجہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان پر تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ گھر کے اس دنیا میں کوئی بھی سربراہ، لوگ اکثر ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انسانیت کی یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی پہ سخت مجبوری میں، یاد رکھیں یہ سخت مجبوری ہے، سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے، کیا انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ دنیا میں کوئی نظام سربراہ کے بغیر چل سکتا ہے؟ آپ کس کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، اس میں سربراہ ہی نکال دیں، مینیجر نکال دیں آپ وہاں سے، یا اسکول میں ہیڈ ماسٹر نکال دیں، تو کیا وہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ملک کا بھی سربراہ ہوتا ہے، علاقے کا بھی سربراہ ہوتا ہے، تو ایسے گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ تو گھر کے سربراہ کو اللہ نے مرد کو بنایا ہے، تو مرد سربراہ ہے جس کی بہرحال چلے گی۔ دوسری بات یہ کہ سربراہ کے پاس اگر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ سربراہ نہیں ہوتا، پھر وہ مشیر ہوتا ہے۔ جیسے علاقے کا تھانے دار ہے یا ایس ایچ او صاحب ہے، وہ ان کے کوئی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بہرحال اس کی مرضی ہوگی علاقے میں۔ اب وہ کسی کو نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کی انکوائری ہے، آپ تھانے میں آ جائیں، وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، تو پولیس کو ڈنڈا چلانے کا ایسے موقع پہ اختیار ہوگا، وہ زبردستی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو وہ پاگل پنا اور بے وقوفی والی بات ہوگی، اس لیے کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس اپنا فیصلہ منوانے کی پاور اس کو دی جاتی ہے، اور منوایا ہمیشہ یعنی زبردستی منوانے کی طاقت، اور زبردستی میں پنشمنٹ یا سزا کا عنصر ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ وہ پھر مشیر ہوگا کہ مشورہ دینے والا کہ یہ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، تو وہ سربراہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو بالکل آخری درجے میں قرآن نے مرد کو اجازت دی ہے کہ جب وہ جائز باتوں میں اس کی کوئی نہ سن رہی ہو، نہ مان رہی ہو، اور گھر کا نظام تباہ برباد ہو رہا ہو، تو مرد پھر آخری درجے میں وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کی تو تشریح بیان کی ہے، اس پہ بھی وہ بھی سن لیں آپ، تاکہ ایک اعتدال والی بات سامنے آئے۔ پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکیں، ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو رہی ہیں، تو آپ نے اجازت دی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا شاید ایسا کام کیا جو زیادہ زیادتی ہو گئی ان سے، ان کی بیویاں نبی کے پاس آئیں کہ ہمارے لیے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارین، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں، جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں۔ تو آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو، یعنی اس کو گنجائش ہی قرار دیا۔ اور پھر ہم خود نبی کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات پہ کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کی بیویوں سے گھر میں میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہوتی ہے، تو نبی بھی اسی دنیا میں رہتے تھے، آپ کی زوجات کے درمیان بھی کچھ چپکلش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چلے گئے، اور 1 مہینہ آپ ناراض رہے، تو سوچیں کہ کتنی بڑی چپکلش ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ناراض ہوئے اور پھر واپس آئے، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی زوجات پر۔ تو اس لیے اسلام میں اس کو پسند ہی کیا گیا، ایک آپشن رکھا گیا ہے تاکہ خواتین کو تھوڑا سا یہ بھی رہے کہ بھئی یہ آپشن بھی ہمارے میاں کے پاس آخری درجے میں ہے۔ اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے، مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جو عزت دار گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کی نوبت آنے ہی نہیں دیتی، وہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ گھر میں اس حد تک نوبت نہ آئے کہ مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑے۔ اور عزت دار گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ معمولی ڈانٹ بھی ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، حکومت کا جو لا ہے، تعزیر جو ہے نا، سزا، وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عزت دار لوگوں کے لیے 1 منٹ کے لیے ان کو کھڑا کر دینا عدالت کے کٹہرے میں، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اور جو عزت دار نہیں ہوتے ان کو آپ 100 چترول کی صبح شام لگائیں ان پر چونی نہیں ہوگی۔
تو جو عزت دار عورتیں ہیں وہ ان کے لیے یہ نوبت آتی نہیں ہے کہ مرد یہاں تک پہنچے، وہ گھر بسانے کی فکر میں لگتی ہے، اور ان کے لیے دو سخت جملے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صبح شام میں پٹتی ہیں، ان پہ دھنی رہتی ہیں، تو اس لیے شریعت نے اس کو پسند بہرحال نہیں کیا ہاتھ اٹھانے کو، لیکن آخری درجے میں بہرحال مرد کو اس کی اجازت دی ہے تاکہ گھر بسے اور گھر ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ شوہر میکے جانے نہیں دیتے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے، صرف ملنے جانے دیتے ہیں، کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف 2 ہی بہنیں ہی ہیں؟ دیکھیں، لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا، تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے، تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے، مثال کے طور پر مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے، تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے، رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، مہینے میں 1 دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے۔ اور رہا مسئلہ خدمت کا، تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے۔ لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں، جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں۔ پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے، بیٹا ہے ہی نہیں، اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں، تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں، اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں کہ میرے والدین مر جائیں گے، ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں، اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے، اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے، نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے، تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر شرعاً ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے، اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے، ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے، اور کیونکہ نکاح کی ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ اب ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا، انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کوئی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، دونوں کو برابر کر دیا، جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں۔ تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی، وہ پھر خرچوں سے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے، پھر وہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شوہر منع کر رہا ہے، کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، پھر شوہر ظالم ہے۔ ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں، کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا کہلائے گا۔ اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دے رہے، الگ سے ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں، بشرطے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو۔ لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے، وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں۔ یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، لیکن شوہر کو اخلاقی طور پہ کیا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے تو دل بڑا رکھے، وہ جانے دے، کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، اس کا جو سسرال ہے آپ کی بیٹی کا سسرال، روک دے کہ اپنے باپ سے ملنے نہ جاؤ، آپ کے دل پہ چھرے چلیں گے، آرے چلیں گے کہ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور ہم ہی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جو ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اس کے بارے میں دل بڑا رکھے، اور ایک اچھی سوچ ہے نا کہ ماں سے مل رہی ہے، باپ سے مل رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ایسی بیٹیاں تو ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں کہ جن کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، تو شوہر کو تو قدر کرنی چاہیے۔ تو اخلاقیات کی جو بات ہے اس میں تو شوہر کو دل بڑا رکھنا چاہیے، باقی جو قانون کی بات ہے اسلامی قانون وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ